آیت نمبر 104 سے 109 تک سورہ یونس کا آخری رکوع۔ بہت مختصر اور بہت جامع اور کلیئر کٹ گفتگو ہے، اور بہت واضح پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تمام لوگوں کو واضح پیغام دے دیں کہ حق اور باطل دونوں کو ملا کر نہیں چلا جا سکتا۔ لہذا اگر آپ کو حق ماننا ہے تو مرحبا، اہلاً و سہلاً، اور اگر حق نہیں ماننا تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ بہت دو ٹوک پیغام ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو یہ بھی پیغام دے دیا جو آگے آیت میں آتا ہے کہ اگر یہ تمہارے خدا کوئی نقصان دے سکتے ہیں یا کوئی نفع دے سکتے ہیں، میں ان سے براءت کا اعلان کر رہا ہوں، اور ساری دنیا سن رہی ہے اور کرتا رہتا ہوں، یہ مجھے نقصان پہنچا دیں۔ اور اس میں یہ بھی حکم آیا کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو ہٹانے والے بھی اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر دیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اجتمعت الامہ، امہ کا لفظ استعمال ہوا، انسانیت مراد ہے کہ اگر پوری انسانیت جمع ہو جائیں علی ان ینفعوک بشیء، اس بات پر کہ وہ آپ کو نفع دے کچھ بھی، لم ینفعوک، آپ کو وہ نفع نہیں دے سکتے، الا ما کتبہ اللہ لک، مگر وہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے۔ وان اجتمعت الامہ، اور اگر پوری امت جمع ہو گئی، یعنی انسانیت، علی ان یضروک بشیء، کہ آپ کو ساری انسانیت آپ کو ضرر پہنچانا چاہے، لم یضروک، وہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، الا ما کتبہ اللہ لک، جو اللہ نے لکھا۔ لہٰذا سیاہیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہیاں سوکھ گئی ہیں، قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور صحیفے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ یہ جو ابھی کرونا وائرس اور یہ سب تقدیر پر ایمان ہے، بھی اس کو مرنا ہے، وہ کسی کرونا سے مرے گا، کسی وبا سے مرے گا یا نہیں مرے گا، مرنا تو سب نے ہے۔ اور باقی احتیاطی تدابیر اور جو کچھ قرآن کریم میں ہے کہ بھئی قرآن کریم کی دعائیں پڑھیں، اور جو حدیث میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی شیطان کی طرح جو وسوسے کی دعائیں ہیں یا سورہ فاتحہ ہے وہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور اسی طرح آج کی یہ جو آیت ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کو کوئی پڑھے گا تو یہ بھی کرونا کے لیے مفید ثابت ہو جائے۔ قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، وہ آپ کے کام وہ نام آ جائے گا۔ حقیقت یہی ہے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت بڑے رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، ناس سے پوری انسانیت مراد ہے۔ قرآن کریم کے 100 آیتوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلوبل پیغمبر ہیں، آپ کی یہ کتاب بھی گلوبل ہے اور یہ دین بھی گلوبل ہے، عالمی ہے۔ ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میں سے دنیا کے کونے کونے میں کسی زمان کسی مکان میں کسی کو بھی شک ہو میرے اس دین کے بارے میں، تو تم اعلان سن لو کہ اگر تم شک ہے اور تمہارے خدا حق ہے تو پھر تو مجھے وہ ضرر پہنچا سکتے ہیں نا۔ میں اعلان کرتا ہوں اور میں پرواہ نہیں کرتا ان کے کہ وہ مجھے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ میں کیا اعلان کرتا ہوں؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، میں نہیں کرتا۔ ولکن اعبد اللہ الذی، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی، یتوفاکم، جو تمہیں قبض کریں گے، تمہیں وفات کریں گے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں خالص مومنوں میں سے ہوں، میرے ایمان ہو اور میں ایمان والوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور پیغمبر کو یہ حکم ہے، پیغمبر کی وساطت سے ہم سب کو ہے کہ آپ سیدھا کریں اپنے چہرے کو دین کے لیے، یکسو ہو کر، ہر سو نہیں، یکسو، سیدھے ایک اللہ پر ایمان رکھیں، ایک دین پر ایمان رکھیں، ادھر ادھر جو ہے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہر جائی ور جائی کا علامہ اقبال نے تذکرہ کیا نا، ہر جائی بنے گا کوئی بھی کسی بھی معاملے میں، دنیا کے معاملات میں بھی جو ہر جائی بنے گا، کبھی آپ سے امید، کبھی آپ سے، کبھی آپ سے، وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے حنیف ہونا چاہیے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہونا، بالکل نہ ہونا، تکونن میں تاکید ہے، اور آپ بالکل نہ ہونا مشرکوں میں سے۔ ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تکونن من المشرکین کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ شرک کسی حالت میں قابل معافی جرم نہیں ہے، کسی بھی،
اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی ہے، لیکن اس میں مفسرین نے یہ لکھا کہ شرک سے توبہ تائب ہو جائے نزا سے پہلے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور آپ نہ بلائیں نہ پکاریں اللہ کے سوا ما لا ينفع، ان چیزوں کو، اللہ نے من نہیں کہا، ما کہا، وہ چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ما لا، من نہیں کہا، من لا ينفع کا نہیں بولا، ما لا ينفع، یہ اشیاء کی چیزوں میں، یہ پتھر بلا رہے ہیں، کسی بھی چیز مورتیاں، ما یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، ما لا ينفعک ولا يضرک، نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کو ضرر دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، پیغمبر کو تخاطب ہے اور مراد آپ سب اور میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، اگر آپ نے پھر ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تب تو آپ یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہ جو نفع نقصان مشکل کشائی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے کوئی بھی تکلیف کوئی بھی ضرر، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس ضرر کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو منکشف کوئی نہیں کر سکتا مگر وہی کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کی بھلائی کا ارادہ کر لیں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یہ جو ہمارے نئے امام صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، یہ ہمیشہ ایک دعا کرتے ہیں، شاہ کی نواز میں میں نے سنا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اے اللہ جو آپ دینا چاہیں اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، اور جو آپ نہ دینا چاہیں اس کو کوئی دے نہیں جا سکتا۔ اور اگر اللہ نے آپ کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیا تو فلا راد لفضلہ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا فضل پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ کا فضل چاہیے وہ اللہ سے استغفار کرے، اللہ کا رحم طلب کرے، استرحم اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ابھی میں راستے میں کامران صاحب سے کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں وہ والا وظیفہ پڑھے کہ ضعیف روایات کا یا اس طرح کی نمازیں، لمبی لمبی نمازیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کا انکار کریں، لیکن ضعیف روایات سے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ بھئی قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ہے کہ استغفار کرو مال مل جائے گا، قُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم استغفار کرو گے مال بیٹے سب کچھ دے دیں گے، تو وہ یہ چاہیے یہ سب دے دیں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ دوبارہ کہہ دو، تمام دنیا کو مخاطب کر کے کہہ دو کہ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، بس جو آدمی راہ پا گیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ راہ پاتا ہے اپنے آپ کے لیے۔ لہذا آپ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، اس کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھی راہ پہ نہیں جاتا، ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو پس وہ بھی گمراہ ہوتا ہے اپنی ہی جان پر، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ جو بھی راستہ بھٹک جائے گا وہ خود ہی تھکے گا راستہ ڈھونڈنے میں بھی، اور کہیں شاید مر آ جائے، درندے اور پرندے اس کو کہیں کھا جائے، مشکلات کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی نظریاتی دنیا میں بھی ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوں، یہ بار بار قرآن کریم میں ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل کے پاس میں نے بھیجا تھا وہ کیوں ایمان نہیں لائے، نہیں، کیونکہ وہ وکیل نہیں ہے، وہ صرف مبلغ ہے، ایک خط پہنچانے والا ہے۔ ایک کرنا نہ کرنا یا کرانا نہ کرانا وہ اللہ کا کام ہے۔ جیسے یہاں پر بھی کوئی کسی کو خط پہنچا دے اور وہ کام نہ کرے گا، آپ نے خط دیا تھا اور جو میرا کام تھا وہ تو میں نے کر دیا، پہنچانے کا تھا وہ تو میں نے کر دیا۔ یہ اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ آپ کے وکالت نہیں، آپ کے پاس رسالت کا کام ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، آپ پیروی کریں اپنی ذات میں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ سب کو حکم ہے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ ثابت قدم رہیے۔ صبر جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہے۔ عرب کہتے ہیں استقامت، یہ جو صبر ہے استقامت ہے، فوق الف کرامہ، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ یہ جو بریگیڈیئر باسل صاحب کے والد صاحب کی باتیں اکثر میں بار بھی کرتا رہتا ہوں کہ وہ ایک مختصر سی بات میں اور ایک مزاج پر ہے ہمیشہ سے۔ اسی طرح الحمدللہ آپ میں سے بھی بہت سارے حضرات ہیں، آپ وہ اس پر ہیں۔ یہ استقامت ہے، یہ استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی ایک دن آ کر جو ہے وہ کوئی بہت بڑی بات کر جاتا ہے اور اگلے دن کوئی اور پھر اگلے دن کچھ، پھر یہ نہیں، وہ ایک طریقے سے چل رہا ہے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے،
ان تمام معاملات میں وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ 11 پارے مکمل ہونے کو ہے۔ 11 پارے میں ایک رکوع اگلے صورت میں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، تمام کی جو حاجتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، آپ تمام کو مبارک بھی ہو، اور جن کے جو دلوں میں ہیں ہمیں نہیں معلوم، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ اے اللہ آپ کو آپ کی غفوریت کا واسطہ ہے، رحیمیت کا واسطہ ہے، رحمانیت کا واسطہ ہے، اسم اعظم کا واسطہ ہے۔ ان واسطوں کے ذریعے سے ہمارے جو ضرورتیں ہیں اور آپ کے علم میں ہیں خدا، وہ تمام آپ بھر لائیں اور اس میں ہم سب کو نیک راستے بتا دیں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن الکریم وادخلنا الجنۃ بالقرآن الکریم یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ یہ کرونا کی جو بیماری ہے یا اس کے حوالے سے جو اور مشکلات اور بحرانیں پیدا ہونی ہے، اللہ اس میں اپنا کرم فرما، مہربانی فرما، اور اس ملک اور اس ملت کی اور عالم اسلام اور مسلمانوں پوری انسانیت کی اللہ دستگیری فرما۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ۔